اگلی حدیث میں تو ان جناب نے انتہا کر دی. کبھی کبھی سن کے میں کہتا ہوں یہ ایف آئی آر ہے تو ان پہ کاٹنی چاہیے نا. یہ ساری ایف آئی آر ایسے لوگوں پر جو خالصتاً رسول پہ کیا باندھ رہے ہیں؟ تہمت. میں کسی غیر رسول کو بڑھانے کے لیے اپنے رسول کی توہین کروں، یہ کتنی بڑی توہین ہے. فرمائیے جو حدیث ہے نا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں بھی حسین سے. انہوں نے کہا یہ حدیث امیر شام کے لیے بھی ہے کہ وہ مجھ سے ہیں اور میں اس سے ہوں. اب اس کی تشریح خود بھی نہیں کر سکتا. میں نے کہا وہ رسول سے ہیں یہ تو ثابت کر وہ کیسے، لیکن رسول اس سے ہیں. اب بتا رسول کب سے اس سے ہیں؟ کب سے؟ کفر کے زمانے سے، شرک کے زمانے سے. کب سے؟ جب کہہ رہے حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، تو حسین کی ابتدا بھی نور ہے، حسین کی انتہا بھی نور ہے. مصطفیٰ کی گود میں پلے اور بڑا ہو. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم کچھ بولتے ہیں تو اس کو پہلے قرآن کے سسٹم سے چیک کرے، کہیں ایسا تو نہیں میں قرآن کی مخالفت کر رہا ہوں. اس کی نبی کی بیان کردہ محکم ترین احادیث سے کیا کرے؟ چیک کرے کہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا. اب یہ جو ٹائٹل رکھا ہے نا، ناموس صحابہ اور اہل بیت بل، ٹائٹل کیا ہے؟ توہین صحابہ اور توہین اہل بیت بل. اب میں ٹائٹل پڑھ کے ہنس رہا تھا. ٹائٹل کیا ہے؟ توہین صحابہ توہین اہل بیت بل ہے کہ جس نے بھی ان دونوں کی توہین کی ان کو کیا ملنی چاہیے؟ سزا ملنی چاہیے. اور دونوں نے ایک دوسرے کی توہین کی ہے. جو لفظ توہین ہے نا، دونوں نے ایک دوسرے کی، صحابہ نے اہل بیت کی توہین کی ہے. اور اہل بیت اگر علی کو مانا جائے تو علی نے جنگ جمل میں آئے، ان کے مقابلے میں آئے. آپ ان دونوں کو آپس میں جوڑو کو کیسے؟ یہ ٹائٹل ہی غلط ہے کہ مطلب ایک طرف علی دوسرے طرف، یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو ایک طرح سے دونوں ایک دوسرے کی کیا کر رہے ہیں؟ توہین کر رہے ہیں. حسن مد مقابل دوسرا ایک دوسرے کی کیا کر رہے ہیں؟ توہین کر رہے ہیں. جو امام حسن نے صلح نامہ صرف صلح نامہ بچوں کو پڑھاؤ، صرف صلح نامہ ہے جرت کسی مفتی میں، سارے ان کے اعتراضات کی دھجیاں اڑ جائیں گی اگر یہ صلح نامہ لا دیں قوم کے سامنے. یہ تو بتاتے ہیں حسن نے صلح کی، حسن نے صلح کی، تم شیعہ صلح کرو. میں کہتا ہوں وہ صلح پڑھو بھی تو صحیح نا. کس حکیمانہ طریقے سے امام حسن نے اپنی صلح میں وہ سب کچھ ثابت کر دیا کہ امام کو پتا تھا آگے آنے والا زمانہ بولے گا کہ ایسا نہیں تھا. شرائط لکھی امام حسن نے. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی، آج کے بعد کسی بھی ممبر سے کسی بھی مسجد میں میرے بابا علی ابن ابی طالب کے اوپر سب کو شتم نہیں کیا جائے گا. اور اس نے نیچے سائن کی نہیں کروں گا، اس کا مطلب پہلے کرتا تھا. شرائط تو پڑھو نا. فرمایا جتنے لوگوں، جتنے اولاد علی، شیعیان علی کا تم نے وظیفہ بند کیا ہے. اب ظاہر ہے مولا علی کی حکومت چلی گئی، امام حسن بھی صلح کر رہے ہیں، ساری حکومت کس کے کنٹرول میں؟ اس کے کنٹرول. جن کا تم نے وظیفہ بند کیا، کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی غریب، ان کا وظیفہ لوگے کر دوں گا. جتنے لوگ زندانوں میں ہیں علی کی محبت کی وجہ سے، انہیں کیا کرو گے؟ آزاد کرو گے. کب کرو گا؟ کہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤ گے. جانشین یزید کو. صلح امام حسن کوئی نہیں پڑھتا. بولتے ہیں شیعوں کا جھوٹ ہے کہ ممبروں سے علی کو برا بھلا. میں نے کہا صلح تو نکالو نا تاریخ سے. صلح شرائط پہ ہوئی تھی نا. آپ کہیں پہ دھرنا دیتے ہو، انتظامیہ کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ صلح کرتے ہو. امام حسن نے صلح کی، صلح کی شرائط تھی. صلح کے نیچے کیا لکھی گئی؟ سائن کر دیے گئے تھے. نہیں ہے جرت کسی میں صلح کرے. ٹائٹل ہی عجیب ہے، توہین صحابہ توہین اہل بیت، اور ٹائٹل میں ہی ایک دوسرے کے ہاں کیا ہے؟ توہین اندر لکھی ہوئی ہے. تو اس سے پہلے کہ لوگوں کو سزا دی جائے، پہلے اوپر فیصلہ کرو کس نے کس کی توہین کی تھی. اگر یہ فیصلہ امت میں ہو جائے اور واقعاً ہم ان لوگوں کو اصحاب رسول کو جنہوں نے آل رسول سے محبت کی، جنہوں نے نبی کے نواسوں سے محبت کی، جنہوں نے مصطفیٰ کی نسل سے محبت کی، جنہوں نے مصطفیٰ کی نسل سے وفا کی، ان پہ ہماری جانیں بھی قربان ہیں. کیوں تجھے سلمان صحابی نہیں لگتا؟ کیوں تجھے عمار صحابی نہیں لگتا؟ کیوں تجھے مقداد صحابی نہیں لگتا؟ کیوں تجھے ابو ذر صحابی نہیں لگتا؟ کیوں تجھے ابن عباس صحابی نہیں لگتا؟ کیوں تجھے عثمان ابن مظعون صحابی نہیں لگتا؟ یہ سارے بھی تو صحابی رسول ہیں نا. کیا شیعہ ان کو نہیں مانتے؟ شیعہ صحاب کو مانتے ہیں. لیکن وہ بندہ جو صحابی کا لباس پہن کے علی سے دشمنی کرے، حسن سے دشمنی کرے، حسین سے دشمنی کرے، علی کو برا بھلا کہے، اس کو صحابی بولنا صحابی کی توہین ہے.